الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر کا ہمارا ٹاپک ہوگا مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات۔ اس میں ہم مختلف مفکرین کی خدمات پڑھیں گے۔ اس میں امام غزالی، ابن خلدون اور ابن سینا۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یعنی کہ بچپن سے لے کر زندگی کے اختتام تک، قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ قدیم دور کے مسلمانوں نے اس حدیث شریف کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیا اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے مسلمان مفکرین کے جو تعلیمی نظریات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے آپ کو جہاں پہ نالج میں اضافہ ہوگا۔ مجھے ہمیشہ اتنے سالوں سے جو میں پڑھاتی ہوں، مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک روحانی طور پر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک فخر کا احساس ہوتا ہے کہ کم از کم ہماری ایک ایسی میراث تو ہے ہمارے پاس کہ خدا میں توفیق پہ ہم بھی اسی طرح کے کوئی کارنامے کریں، کوئی اس طرح کا اثاثہ، کوئی اس طرح کی محنت چھوڑ جائیں کہ ان مسلمان مفکرین کی تعلیمی خدمات اور نظریات نے جدید یورپین نظریات کی دراصل بنیاد رکھی ہے۔ اور جو ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے بی اے لیول کے، وہ جانتے ہیں، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم جدید تھیریز پڑھتے ہیں نا، جان ڈیوی کی اور روسو کی، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے خالق اور موجد جو تھے مسلمان مفکرین ہی تھے۔ تو ان مسلمان مفکرین میں سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے، ٹوٹل ہم نے 4 کو پڑھنا ہے: امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور زرنوجی۔ سب سے پہلے امام غزالی۔ امام غزالی کا ڈیوریشن انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لینا اور یاد کر لینا ہے۔ یہ بھی شارٹ کوسچن میں آئے گا، اور انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ پہ میں کوشش کروں گی کہ آج کے اس ٹاپک میں سے جو اہم ترین آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں ان کا بھی ذکر کرتی جاؤں۔ ہو سکتا ہے بعض کا تو کوئی میرے مائنڈ سے اسکپ ہو جائے، تو آپ لوگ ضرور نوٹ کر لیا کریں۔ آپ کا جو نام امام محمد الغزالی کے طور پر مشہور ہیں، اور آپ ایک ماہر تعلیم بھی تھے اور ساتھ ساتھ ایک بہترین استاد بھی تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے آپ نے اہل مغرب میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور آپ کی اکثر کتابیں اتنی مشہور ہوئیں کہ ان کی یورپین زبانوں میں ترجمے بھی کیے گئے۔ خاص طور پر آپ کی کتاب کیمیائے سعادت اور احیاء علوم، یہ تمام دنیا میں مشہور ہوئی اور دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اور جس طرح کہ لاسٹ لیکچر میں ذکر ہوا تھا نظامیہ بغداد کا، نظامیہ بغداد اپنے دور کے ایک انٹرنیشنل لیول کا ادارہ تھا، اور آپ اس کے صدر رہے تھے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ بین الاقوامی حیثیت کی تھی۔ جب ہم نے کسی بھی مسلم مفکر کو پڑھنا ہو یا کسی بھی اور مفکر کو پڑھنا ہو، جب ہمیں اس کو تعلیمی مفکر کے طور پر پڑھنا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے تعلیمی کانسیپٹس کیا تھے۔ وہ مفکر ہے نا، تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اس نے کیا کانسیپٹ ہمیں دیا ہے۔ جب تک یہ نہیں کہ ہم اس کے پیدائش اور اس کے حالات زندگی وہ ہم اس کے داروں میں ضرور لکھتے ہیں، لیکن ہمیں بیسیکلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بینگ اے اسکالر انہوں نے کیا کانسیپٹ دیا، کیا ایسی ڈفرینٹ چیز پیش کی، کیا ایسا ڈفرینٹ اینگل ہمیں دکھایا جس کی وجہ سے ان کو اتنی ناموری ملی ہے۔ امام غزالی کے تصورات میں سب سے بنیادی چیز وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تک آپ کی پہنچ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ اور ان کا ایک ماننا تھا کہ پیغمبروں کو جو علم دیا جاتا ہے، جو وحی کے ذریعے سے پہنچتا ہے، دراصل وہی سچا ہے اور حقیقی ہے۔ یعنی اگر آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے تو پھر انبیاء کے ذریعے سے جو علم آپ تک پہنچا ہے، آپ نے اس کو ذریعہ ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، تبھی آپ نے اصل حقیقت تک پہنچنا ہے۔ اور ان کے نزدیک علم کا منبع، علم کا سرچشمہ، علم کا ماخذ کیا ہے؟ آپ کی عقل ہے۔ اور عقل کیا چیز ہے؟ عقل انسان کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کرتی ہے، سوچ پیدا کرتی ہے، انسان کو اشرف مخلوقات بناتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی فضیلت بھی یہی بیان کی ہے۔ اور علم دراصل آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ بے پناہ قوت ہے جو کہ جامد نہیں ہے، جو کہ کتابوں میں چلے آئے ہوئے نظریات و تصورات ہی نہیں ہے۔ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کائنات کے نئے سے نئے اسرار اور رموز کو دریافت اگر ایسے نہ ہوتا تو آج بھی ہم غاروں اور پتھروں کے دور میں جی رہے ہوتے اور پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے ہوتے۔ تو اگر انسان آج ہوائی جہاز کے ذریعے سے، ایک مائکرو چپ کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی ایجادات کر چکا ہے، اگر یہ بھی جدید ایجادات کی وجہ سے ہے کہ آج میں آپ کو آن لائن اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میں آپ کو پڑھا پا رہی ہوں، اس لیول تک اگر انسان پہنچا ہے تو اسی عقل کے منبع کو استعمال کیا اس نے کس لیے؟ علم کے حصول کے ذریعے، اور اس کے ذریعے سے اس نے کائنات کے اسرار و رموز کو
کور کیا اور ترقی حاصل کی۔ اور امام غزالی کے نزدیک کہتے ہیں کہ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہے۔ ایمان اور علم اس کتنا قابل غور نکتہ ہے، بینگ اے مسلم تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ گویا پھر ایک مسلمان کے لیے جہالت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ رہا اس کا۔ تو ہم کہتے ہیں نا مسلمان تو بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں نا، ایمان والی بات کی پر آ کر ہونا چاہیے بھی صحیح، لیکن ساتھ ساتھ ذرا ریشنل ہو کے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس پھر علم نہیں ہے تو پھر ہمارے ایمان اور علم کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا مذہب ہی ایسا ہے جس کے آغاز ہی ہو رہا ہے اقرا بسم ربک الذی۔ تو ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کے علوم، امام غزالی ان کو علوم محمود کہتے تھے۔ بیسیکلی انہوں نے دو مین کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا۔ ایک ان کی کیٹیگری انہوں نے بنائی علوم محمود، اور دوسری کیٹیگری انہوں نے بنائی تھی علوم مضمون۔ جب آپ اس کو ٹاپک میں اپنے کوسچن میں لانگ میں لکھ رہی ہوں گی تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے الگ الگ کر لیں گے۔ علوم محمود وہ کون سے ہیں؟ محمود کا مطلب ہوتا ہے اچھے، مفید، جس میں قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کے علوم ہیں۔ اور مضموم کون سے ہیں؟ مضموم وہ ہیں جن میں کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، عموماً میں کلاس میں بچوں سے کہتی ہوں بھلا علم بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو نقصان دے؟ تو یقیناً علم میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں جو کہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں۔ اس لیے یہ دعا بھی ہمیں سکھائے کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر یہ تراشنا، یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ دہشت گردی کے لیے نت نئے طریقے نکالنا، کیا وہ نالج کے بغیر ہے؟ کیا وہ کسی طریقہ کار کے بغیر ہے؟ کیا بلیک میجک کیا وہ علم نہیں ہے؟ تو اس طرح کی مضموم مقاصد کے لیے جو کہ انسانیت کے نقصان دہ ہوں ان کو امام غزالی علوم مضمون کہتے ہیں۔ یہ امام صاحب کا اسے ہے کہ انہوں نے علوم محمود اور علوم مضمون کا کانسیپٹ لوگوں تک پہنچایا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام غزالی کے نزدیک آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن ہیں کیا، مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ مقاصد تعلیم میں سب سے پہلا ان کے نزدیک جو مقصد تعلیم ہے وہ کہتے ہیں معرفت الہی کا حصول۔ انسان کو اللہ پاک نے جب یہاں اس کائنات میں بھیجا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو تخلیق کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور انسان کو میں نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ خلیفہ کیا ہے؟ خلیفہ نشاندہی کرتا ہے، خلیفہ علامت ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، کسی اپنے سے بڑے کی جگہ پہ، نائب کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ دراصل جیسے ہم کلاس میں بعض اوقات ٹیچر یہ کہتی کہ میں اپنی جگہ پہ اس بچے کو مانیٹر بنا کر کلاس کا پراکٹر بنا کے کھڑا کر رہی ہوں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، آپ نے اس کا کہنا ماننا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ ٹیچر کا نائب کے طور پہ وہاں پہ رول پلے کر رہا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، کسی انسان کا نہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے ایک ہی خالق کا نائب ہے۔ اس کو پہچاننا ہمارے نزدیک تعلیم کا سب سے بیسک مقصد ہونا چاہیے تھا اور ہے، لیکن صرف لفظوں کی حد تک۔ اب بیسیکلی تعلیم کا مقصد کیا رہ گیا کہ اتنا پڑھنے کے بعد مجھے یہ نوکری ملے گی؟ پڑھ کے بیٹھے ہیں، نوکری کوئی نہیں ملی ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں، پڑھ کے بھی ضائع ہی کرنا ہے جی۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کی ذات کو پہچان سکتے ہوں، اور وہ دینی تعلیم کے اور بغیر اور قرآنی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب آپ اپنے رب کو پہچان لیں گے نا، اس کی ذات کو پہچان لیں گے، تو پھر کیا ہے؟ رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا جو آبجیکٹیو نمبر 2 ہے وہ مشکل نہیں رہتا۔ جب یہ آپ مان لیں کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر جو فیصلہ اس نے میرے حق میں کیا وہ نرمی کا ہے، گرمی کا ہے، مجھے پسند ہے یا نہیں پسند ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے آگے آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اب ہم معذرت کے ساتھ افسائے تعلیم یافتہ لوگ جب اگر واقعتاً تعلیم یافتہ ہے تو پھر ہمارے اندر وہ اخلاقی اقدار کیوں نہیں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہیں وہ، اور تمام ٹائم ہم بکس میں پڑھتے رہتے ہیں، ٹیچر سے سنتے رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ٹائم کی پابندی کرنی ہے، قطار کو نہیں توڑنا، لیکن عملی زندگی میں ہر طرف ہمیں وہی نظر آ رہا تھا۔ ایون دو کہ وہ بچے جو کلاس میں سے لیکچر لینے کے بعد باہر جاتے ہیں، وہ چند قدم کے فاصلے پر جا کر وہی دھینگا مشتی، وہی شور شرابہ، وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اخلاقی اقدار کا فروغ نہیں کر پا رہے، ان کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنا پا رہے۔ تو سچائی، دیانتداری اور بڑوں کا احترام،
یہ عالمی اخلاقی اقدار ہیں، ان کا تعلق صرف مذہب اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ پھر نمبر 4 پہ کیا اللہ کردار کی تشکیل ہو اور تکمیل ہو، تشکیل کو بھی دیکھیں اور تکمیل کو بھی دیکھیں کہ اچھی تعلیم ہوا جو انسان کو انسانیت کے اصل درجے پر فائز کر دے۔ اصل درجہ کیا ہے؟ وہ نیکی میں اور بدی میں فرق کر سکتا ہو، اسے پتہ ہو اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کا رستہ کیا ہے، بدی کا رستہ کیا ہے، اور پھر صرف پتہ نہ ہو، نیکی کے رستے میں آنے والی مشکل کو برداشت کرے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ ایک مشکل پیش آئے، رکے، سوچے، توبہ کرے، ہیلپ لے، آگے چل پڑے، اور بدی کے رستے پہ چلنے میں آسانی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اس سے بچنا کس طرح سے ہے، اس سے بچنا سیکھے۔ یہ ہے اعلیٰ کردار کی تشکیل اور تکمیل، اور یہ اوصاف صرف تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ جہالت کے ساتھ کوئی معجزہ تو ہو سکتا ہے، ریئر کیس ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ دنیاوی ضروریات کا خیال، امام صاحب کہتے ہیں کہ بے شک دینی ضروریات اولین ترجیح ہے تعلیم کی۔ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی رضا کے آگے وہ راضی رہنا انسان سیکھے، وہ اس کا صحیح نائب بن کے جینا سیکھے، اچھا انسان ہو، مگر وہ اس کی جو دنیاوی ضروریات ہیں وہ پھر کہاں سے پوری ہو؟ کیا وہ صرف یہ تو نہیں کہ تسبیح و مصلی اور اللہ اللہ کرتا رہے گا تو کیا اس کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، کیا اس کے ساتھ ضروریات نہیں لگی ہوئی، اس کی خواہشات نہیں ہیں؟ اور اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو رہبانیت کو پسند نہیں کرتا۔ لا رہبانیت فی اسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں دین اور دنیا الگ ہی نہیں ہے۔ اپنی دنیا کو دین کے تابع کر لینا، یہی اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم ہو جو ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرے، ان کو ایسے علوم سکھائیں، ایسے ہنر سکھائیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے روزگار اور اپنی ضروریات بنیادی کو پوری کر سکیں۔ پھر یہ وہ ایسی تعلیم ہو جس سے وہ کائنات کے جو اوپر ہم نے ذکر کیا تھا اسرار و رموز کو جانیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہم لوگ پریکٹیکلی یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سال ہر سال سے اپنے تعلیمی دور سے لے کر اب اپنی اس ٹیچنگ والی لائف کے اندر دیکھ رہے ہیں، اب اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں ہوتے، اور تھیوری پڑھا کر ہم کہتے ہیں کہ سائنسدان پیدا کر دیں گے، انجینئر پیدا کر دیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تسخیر کائنات کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ایسی تعلیم دیں جو کہ عملی ہو اور انتہائی مفید، اور اہم مقاصد جو ہمارے ہیں کائنات کی تسخیر کے وہ پورے ہو سکیں۔ امام غزالی نے جو مضامین کی درجہ بندی کی اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا کانسیپٹ کیا، جیسے اوپر میں علوم مضمون اور علوم محمود کا ذکر کیا تھا، اسی طرح کی ایک بڑا پیارا کانسیپٹ جو ابھی ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کچھ سبجیکٹ کمپلسری ہیں، سارے لوگ پڑھیں، چاہے میڈیکل میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، اسلامیات لازمی پڑھیں گی، پاکستان اسٹڈیز پڑھیں، اور کچھ الیکٹیو ہیں، آپ کی چوائس ہے، آپشنل ہے، آپ ان میں سے اپنی پسند، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنے وسائل کے مطابق مضامین کا اختیار کریں۔ تو یہ کس نے تقسیم کی؟ یہ سیرا امام غزالی کے سر جاتا ہے، انہوں نے نصاب تعلیم کو لازمی میں اور اختیاری میں تقسیم کیا۔ لازمی مضمون کو انہوں نے کہا کہ یہ فرض عین ہے، یہ لازمی کا ایک بہت احسن درجہ انہوں نے قرار دے دیا۔ ہمارے یہاں تو اسلامیات لازمی کو بھی اس طرح پڑھایا جاتا ہے نا کہ سب سے ٹائم ٹیبل میں آخری پیریڈ وہ ہوتا ہے جب بچے ذہنی طور پر جسمانی طور پر تھک چکے ہوتے ہیں اور بور ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسلامیات لازمی پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن فرض عین نہیں پھر سمجھا جا رہا ہوتا۔ وہ جب کہ امام صاحب کہتے تھے کہ لازمی مضامین کو فرض عین کے انتہائی ضروری ہے، انتہائی کمپلسری ہے، انتہائی طریقے سے انہیں پڑھنا چاہیے، اور ان کا حاصل کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں وہ شامل کرتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو، عبادات کو، اور معاملات زندگی، اس کے بارے میں جو نالج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک کو حاصل کرنے چاہیے۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تدریج کا اصول کے آگے باقاعدہ اس کا ایک پوائنٹ آئے گا اور میں کلیئر کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم کو ہر مسلمان کی لازمی مضمون جہاں قرار دیتے ہیں، وہاں پہ وہ اختیاری مضامین کو امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا کانسیپٹ سمجھنا ہو تو ذرا نماز جنازے والا کانسیپٹ سمجھیں۔ جب آپ نے اس کے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اپنے ٹیچر سے، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر پورے محلے میں سے چند ایک لوگ ایک بھی چلا جائے تو وہ ادا ہوگی، فرض کفایہ ہوگا، سب کی طرف سے ادا ہوگی۔ تو ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار تو نہیں چلتا۔ اگر معاشرے نے علوم کے بارے میں جاننے والے افراد مناسب تعداد میں تیار نہیں کرتا تو معاشرے کا کام نہیں چلے گا۔ تو مناسب تعداد میں ان کا ہونا ضروری، مگر وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ کون سے کاروبار ہوں گے؟ مثلا میڈیکل، مثلا میتھ، ایگریکلچر، انڈسٹری، پارچہ بافی یعنی کپڑے بنانا، ان میں سیاسیات، یہ ضروری نہیں کہ ساروں کو پتہ ہو۔ اس میں معاشرے کے ایک خاص تناسب تیار ہوتا رہے تو ضروریات چلتی رہتی ہیں۔
طریقہ تدریس اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جدید مغربی مفکرین نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کی ہے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، طریقہ تدریس وہی ہوتا ہے سب سے بیسٹ جو سامنے والے کو بات سمجھا دے، آسان کر دے، اثر کرے، اس کے دل و دماغ تک بات کو پہنچائے۔ اور یہ ٹیچر کی جو ٹول کٹ ہوتی ہے اس میں اتنی جان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مضامین کے مطابق، اپنے موضوع کے مطابق اپنے طریقہ تدریس کو جو ہے بہترین چناؤ کرے۔ اور اس میں امام صاحب کی گائیڈ لائن تھی کہ وہ اسٹوڈنٹ کی نفسیات کو دیکھے، یہ دیکھے سامنے گرلز ہیں، میل بوائز ہیں، کس ایج کے ہیں، کس انٹرسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، موسم کون سا ہے۔ جیسے آج کل فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھا رہی، وہ صورتحال نہیں ہے کہ کلاس میں میرے پاس جو 250 آپ لوگ بیٹھی ہوتی تھی تو شور شرابہ اور آپ کو کنٹرول کرنا، لیکن تب آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن میں میرا کنٹرول زیادہ تھا۔ اب میں اس چیز پر انحصار کرتی ہوں کہ اب کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، ویوز کتنے لوگوں نے کیے ہیں، کوسچن کتنے لوگوں نے پوچھے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اب آپ کی نفسیات اس وقت اور ہے۔ اب میں آپ کو اس طریقے سے تو نہیں کر سکتی جیسے ہم لوگ اس وقت وائٹ بورڈ کے ساتھ یوز کر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی اور طریقے سے مینیج ہو رہے ہیں، بیچ بیچ میں سے اٹھا کے میں آپ سے کل والا لیکچر پوچھنا چاہوں، کوسچن پوچھنا چاہوں تو وہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ طریقہ تدریس تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے رجحانات کے مطابق جو ہے بچوں کے طبعی رجحانات کو دیکھا جائے اور میلانات کو دیکھا جائے، مزاج کو دیکھا جائے، جبکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں تو خیر رواج نہیں ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی والدین کچھ سوچ لیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ عرصے بعد وہ ابتدائی کلاسوں میں نصاب کم ہوتا ہے، بچہ پرائیویٹ اسکولوں میں ایک خاص ٹرینڈ ہے فل بٹا فل مارکس کا، تو پھر والدین سارے کہتے ہیں کہ میم میڈیکل میں بھیج دینا، انجینئر بنا دینا، ڈاکٹر بنا دینا۔ اس میں رجحانات، خواہشات، میلان، مزاج دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تدریج والا پوائنٹ ابھی میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کا واضح کرتی ہوں۔ تو تدریس میں تدریج کیا ہوتی ہے؟ سیڑھیوں کو ذہن میں لائیں، اسٹیئرس کو، زینے کو، اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے سے اوپر کی طرف چلتے ہیں، 16-17 سیڑھیوں کے بعد آپ ایک مکان کی چھت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو تدریس میں تدریج امام صاحب یہ کہتے تھے کہ درجہ بدرجہ، مرحلہ وار، آسان سے مشکل کی طرف، پرانے سے نئے کانسیپٹ کی طرف جو پہلے سے جانتے ہیں اس سے نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروائیں، آہستہ آہستہ مرحلہ وار چیزوں کو آگے پہنچائیں۔ طلبہ کی مینٹل کیپیسٹی کو وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں رکھیں، عمر کے مطابق ہوتی ہے، موسم کے مطابق ہوتی ہے، حالات کے مطابق ہوتی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ سابقہ معلومات ضرور دیکھیں کہ جو ٹاپک آپ آج پڑھانے جا رہے تھے کیا اس سے ملتا جلتا کوئی ٹاپک آپ نے پہلے پڑھایا، یا سیکنڈ ایئر کے طالبہ علموں سے یہ ضرور پوچھیں وہ سوال جو کہ فرسٹ ایئر ایجوکیشن میں ہم نے پوچھے ہیں، پڑھے تھے، تو سابقہ معلومات کی مدد سے آگے پڑھائیں گے تو بچے اس میں لنک تلاش کر لیتے ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اصل تعلیم وہ ہوتی ہے جو عمل کے ساتھ مشروط ہو۔ اب عمل کے ساتھ کیا مشروط ہے، اس کے ہو کے یعنی جو آپ پڑھاتے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ کون عمل کرے؟ مطلب اساتذہ کیا صرف عمل کر کے دکھاتے رہیں گے ادارے کے اندر، کیا آرٹیفیشل ماحول کے اندر؟ نہیں، عملی زندگی میں جب ادارے سے باہر نکل جائیں دونوں فریقین، یعنی کہ اساتذہ بھی اور طالب علم بھی، تو عملی زندگی میں وہ چیزیں نظر آئیں۔ یہ نہیں کہ ایک استاد جب مارکیٹ میں کسی بچے کو نظر آئے تو وہ وہاں پہ چور بازاری کرتے ہوئے، اسموکنگ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے اسے نظر آئے، یا وہی استاد اس سے امتحانات میں چیٹنگ کرواتا ہوا نظر آئے، تو عملی طور پر بھی اس کو وہی اخلاقی اقدار کو اپنائے جن کا وہ کلاس میں ان کو بتا رہا ہے یا پڑھا رہا ہے۔ بچوں کے لیے سبق کو آسان بنائیں، جان بوجھ کر کچھ ایسا امپریشن دینے کی کوشش نہ کریں بچوں کو کہ میرے پاس بہت نالج ہے، میں انگلش میں آپ کو پڑھاتی ہوں اور میں آپ کو وہ ایسے طریقے ہوتے ہیں اساتذہ کے پاس، سارے اساتذہ کے پاس ہوتے ہیں کہ اگر بچوں کو ڈرانا بھگانا ہو سبجیکٹس میں تو استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں، مضامین کے اندر دلچسپی پیدا کریں، آسانی پیدا کریں۔ اور اساتذہ جب بھی پڑھائیں تو یہ تو میں تمام اساتذہ سے یہ کہوں گی، یہ پوائنٹ میرے خیال اساتذہ سے ریلیٹڈ ہے کہ اپنا سبق جو اپنا لیسن جو ہے، اپنا ٹاپک جو ہے اس کو فلی تیار کریں، اس پہ آپ کی گریپ ہونی چاہیے، اس میں آئیں بائیں شائیں، اور آپ کا مائنڈ یہ کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ بچے آپ کے بہترین نقاد ہوتے ہیں، انہوں نے وہ نہیں بھی پڑھا ہوتا، مگر آپ کا لب و لہجہ اور آپ کا پڑھانے کا انداز ان کو بتا دیتا ہے کہ استاد کو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور کلاس روم سے نکلتے وقت ہمارے استاد مشتاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جیسے ایک کلاڑا لگا ہوتا ہے جو گردن کی پران گرتا ہے، جب میں بدیانتی کر کے آپ سے باہر نکل رہا ہوتا ہوں، مجھے ٹاپک کلیئر نہیں ہوتا اور میں آپ کو ٹال کے جاتا ہوں، اور جب میں آپ کو صحیح پڑھا کے جاتا ہوں تو میرا دامن کس طرح صاف ہوتا ہے اور میرا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے ریلیشن شپ پر انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی اور بہت امپورٹنس دی ہے اس کو، بہت زیادہ،
اور انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کچھ آداب جو ہے وہ متعین کیے تھے کہ کچھ آداب ٹیچرز کو بھی اپنانے چاہیے اور کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی۔ موجودہ دور میں جب اسٹرینتھ زیادہ ہوگی ہیں، جیسے یہ میں ابھی کہہ رہی تھی 250، تو کمپلسری والوں کے پاس 400 500 تک کلاسز ہیں، اس میں یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن بڑا خراب ہو گیا، بڑا کمزور ہو گیا، اور اب جیسے جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں اور مزید کمزور ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس تھوڑے ہوں آپ کے سامنے بیٹھو، انٹریکشن بہتر ہوتا ہے، کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے، تعداد زیادہ ہو، پھیلاؤ زیادہ ہو، آپ کے پاس بٹھانے کی گنجائش کم ہو، آپ کی آواز پہنچ نہ پا رہی، تمام صورتحال میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے اور طالب علموں سے بہترین وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے جس کے اوپر ہم نے مینشن کیے، تو ٹیچر کو بھی کچھ آداب اپنانے چاہیے کہ وہ کیا کرے، شاگردوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے برابر سمجھے، ان سے شفقت اور محبت سے پیش آئے، ان کا اچھا برا بھلا اسی طرح سوچے جیسے اپنی اولاد کا سوچتا ہے، جیسے اسے اپنی اولاد کے پیپروں کی فکر ہوتی ہے، جیسے اسے اپنی اولاد کی صحت کی فکر ہے، کردار کی فکر ہے، جیسے اسے اپنی اولاد کے وقت کے ضیاع کی فکر ہے، اس کا بچا کے گھر کہتا ہے ماما آج مجھے ایک ٹیچر نے نہیں پڑھایا، جیسے اس کو برا لگتا ہے، تو ایسے ذہن میں رکھے کہ میرے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں نے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا، اور اپنے قول میں اور فعل میں جہاں تک ممکن ہو سکے بالکل بھی منافقت نہ رکھے، مطابقت پیدا کرے، اپنے شاگردوں سے ان کے معیار، ان کے صلاحیت کے مطابق گفتگو کرے، ان کے سامنے اپنے آپ کو علامہ اور زیادہ ظاہر کرے۔ آپ کا نالج لیول اور ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہوتا ہے، جیسے میں اتنے سالوں سے اگر ایجوکیشن پڑھا رہی ہوں تو اس سے یہ مطلب سامنے فرسٹ ایئر کی بچی بیٹھی ہے، اس کا لیول وہی ہوگا؟ نہیں، آپ ان کو ان کے لیول پر جا کر پیار سے، محبت سے، ان کی استعداد کے مطابق پڑھائیں۔ طلباء سے کسی قسم کا صلہ طلب نہ کریں، نہ ہی خوشامد کی صورت میں، نہ ہی تعریف کی صورت میں کہ بچوں میں نے کیسا پڑھایا ہے مجھے رائے دیں، اور یہ کچھ اساتذہ میں جو چیز ہوتی ہے، آپ ان سے اگر رائے لیں بھی تو صرف اس لیے کہ میں کس طرح امپروو کر سکتی ہوں، ان سے خوشامد اور تعریف مت کروائیں، اس سے آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکیں گے اور ان کو آپ غلط ٹریک پہ لگا دیں گے لائف میں کہ خوشامد برآمد سے کام ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے طلبہ کو وقتاً فوقتاً موقع ملے تو مناسب الفاظ میں نصیحت ضرور کریں، اپنے شاگردوں کو ڈائریکٹ انسلٹنگ وے میں شاؤٹ کر کے، غلط الفاظ استعمال کر کے کبھی بھی کسی چیز سے نہ روکیں، ایسے براہ راست پر نہیں آئیں گے۔ ان کو کسی بری بات سے روکنا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں اپنے شاگرد کو اشاروں میں بات سمجھاؤ، وہ فلاں کا ایک فلاں کی بات ہے، فلاں زمانے میں کی بات ہے، فلاں کا ایک قصہ ہے، میں نے ایسے سنا ہے، میں نے ایسے کسی کو دیکھا، سمجھائیں، اشارے کے نام سے سمجھائیں۔ اس سے نہ سمجھے بات تو تھوڑا سا پیار اور محبت سے سمجھائیں، پھر بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس کو علیحدگی میں لے جائیں، پھر اس کو سمجھائیں، پھر بھی نہ سمجھے تو اس کو 3 چھڑیاں وہ کہتے تھے مارے، وہ بھی کہاں؟ کہتے ہیں کہ جسم کے ایسے حصوں پہ جس میں اس کو کوئی نشان نہ پڑے اور چہرے پہ ہرگز نہ مارے۔ تو اس سلسلے میں امام صاحب جو ہے استاد کو انتہائی احتیاط جو ہے وہ کہتے ہیں اپنائے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی انہوں نے کچھ آداب رکھے کہ جہاں ٹیچر کچھ آداب کا خیال رکھے، وہاں آج کا طالب علم بھی کچھ باتیں جو ہیں ان کو ذہن میں ضرور رکھے کہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے، اس پر کبھی فخر نہ کرے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اور فخر تو کرے، تکبر نہ کرے کہ میں بڑی بات ہے جی میں علم حاصل کر رہا ہوں اور میں آ گیا ہوں یہاں پہ اور میں نے ادارے پہ اور آپ پہ بڑا احسان کر دی ہے، اور اساتذہ کی فرما برداری کو اپنی عادت بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے۔ استاد چاہے کالج کے ہیں، چاہے کسی پروفیشنل کام میں ہیں، کسی نے آپ کو کچھ بھی سکھایا، اس طریقہ کا پوز ذہن میں رکھے، کسی نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا تو وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام کی طرح ہوں اس کے سامنے۔ تو استادہ کی فرما برداری کیسے کریں؟ صرف یہ نہیں کہ ٹیچر کلاس میں آگے آپ کھڑے ہو جائیں، ٹیچر کو کسی دیکھے زور سے سلام جھاڑ دیں، نہیں، دل سے فرما برداری کر کے دیکھیں، چند دن کر کے دیکھیں، یہ میری گارنٹی ہے آپ کو کہ آپ دیکھیں گے آپ کی لائف میں کس طرح کی چینجز آتی ہیں، کس طرح کی برکتیں آتی ہیں۔ اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، ایک آپ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں جہاں پر فرشتے آ کر اپنا پر پھیلا دیتے ہیں، اتنے مقدس کام ہے، ایک سے ایک روٹین ورک نہ بنا لیں، اس کو ایک عبادت سمجھیں، اپنے نفس کو بری عادتوں سے، جھوٹ سے، خیانت سے، بددیانتی سے بچائیں۔ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کریں، لیکن جب ایک سیکھ لیں تو اس کے بعد دوسرا سیکھیں، ہڑ بونگ نہ مچائیں، جیسے آج کل ہو جاتا ہے نا، بچے ایک سبجیکٹ کبھی دوسرے سبجیکٹ، کبھی ایک فیلڈ چینج کر رہے ہیں، میٹرک میں سائنس، ایف ایس سی میں کوئی اور سبجیکٹ، یا آرٹس اور پھر بی اے میں اور، تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کی طرف امام صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ کسی فن یا علم کو ایک دم اکٹھا کرنے کی بجائے تدریجاً حاصل کریں، حوصلے کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں لیکچر کے اینڈ پہ بتاؤں گی کہ اس میں شارٹ کوسچن، تو اس میں سے بے تحاشا
شارٹ کوسچن بچوں بنتے ہیں۔ امام غزالی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے شارٹ کوسچن بنتا ہے کہ ان کا ڈیوریشن کون سا تھا، امام صاحب کا نام کس نام سے مشہور تھے، ان کی کون سی 2 کتابیں کیمیائے سعادت اور رجائے علوم مشہور ہیں، آپ کس مدرسے کے صدر تھے، آپ کس چیز کو عقل کا منبع قرار دیتے ہیں، آپ کے نزدیک حقیقت کی رسائی کس طرح ممکن ہے، اور اس کے علاوہ علوم مضمون کیا ہیں، علوم محمود کیا ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مقاصد کی لسٹ پوچھی جا سکتی ہے، آپ کے بنائیں۔ نصاب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ درجہ بندی کیسے کی تھی، لازمی کیا ہے، اختیاری کا کانسیپٹ کیا ہے، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، فرض عین میں کیا آئے گا، فرض کفایہ میں کیا آئے گا، اور طریقہ تدریس کے حوالے سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آداب والا پورشن ہے وہ بھی بعض کا الگ الگ سے جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے، آداب معلم اور آداب متعلم، متعلم شاگرد کے لیے اور معلم استاد کے لیے۔ تو امام غزالی کے ٹاپک کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جو لوگ فردر ایجوکیشن پڑھیں گے 3rd ایئر میں 4th ایئر میں یا ماسٹرز کریں گے انشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیں بی ایس ایجوکیشن جو کریں گے کہ امام غزالی کا ٹاپک ابھی ہم نے بہت اس کو سمیٹ کے پڑھایا ہے، بہت براڈ ٹاپک ہے، بہت بڑے مفکر تھے، بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اور بڑا وسیع ٹاپک ہے، لانگ کوسچن بھی آتا ہے، اور جیسے میں نے چند ایگزامپلس کے طور پر آپ کے سامنے شارٹ کوسچن رکھے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ٹاپک ان دا لانگ ٹائم آپ کے ساتھ ساتھ بی ایڈ میں، بی اے میں، اے ڈی پی میں، بی ایس پروگرامز میں، ہر جگہ آپ کو مسلم مفکرین میں امام غزالی کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور سابقہ پیپرز کو ذرا دیکھیے گا کہ امام غزالی کا کوسچن جو ہے وہ کس طرح سے بار بار ریپیٹیڈلی آیا ہے۔ اور یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ صرف پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ ساتھ اے ڈی پی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ان کا بھی ہے۔ تو میں یہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اس لیکچر کا جو لنک ہے وہاں شیئر کروں گی، اور اس کے علاوہ جو میری 1st ایئر کی اسٹوڈنٹس اب 2nd ایئر ایجوکیشن میں سے پڑھ رہی ہیں، کائنڈلی اپنی تمام دیگر فرینڈس کو یہ میری ریکویسٹ ہے اپنی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیں، اچھے اسٹوڈنٹس بنیں، آن لائن سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ان لنکس کو شیئر کریں، ان میسیجز کو دوسری اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں، سبسکرائب بھی کریں، ان کو ریپیٹ پہ لگا کے بار بار سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی چیز بری لگتی ہے، کوئی چیز الجھن ہوتی ہے، کمنٹس میں لکھیں، میرا پرسنل نمبر بھی آپ شخصیت کے پاس ہے، واٹس ایپ والے گروپ میں بچے مجھ سے وائس میسیج کر کے پوچھ لیتے ہیں، آپ بھی پوچھ لیا کریں، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں، اس چینل سے۔ آپ اس کو جب تک ہمارا یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایگزام کے شیڈول کا ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، لہٰذا آپ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب خود کرنا ہے، بیل آئیکن کا ضرور پریس کرنا ہے تاکہ نیکسٹ لیکچر کا آپ کو پتہ چل سکے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔